پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی جہاں جہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ غرقت درخت لگا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کو ہم سے زیادہ یہ لوگ پڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک آخری زمانہ قرب قیامت سے پہلے مسلمان اور یہودی کے درمیان میں جو جنگ لڑی جائے گی اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ آج یہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ یہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی وہاں پہ مسجد اقصی میں ایسا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ نہ صرف وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے بلکہ مسجد کے احاطے میں کچھ دن پہلے آگ لگائی گئی۔ 27 رمضان کو جب وہاں پہ مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور ان کے علاوہ جو 12 بیٹے تھے، یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نہ صرف من سلوہ جن کے لیے آسمان سے بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے ہدایت کے لیے، بلکہ ان پہ اس قدر مہربانیاں کی گئی کہ زمین اور آسمان ان کے لیے ایک کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم رہی اور ہر نبی کے ساتھ یہ حجت کرتی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی اور حکم عدولی کرتی، اور آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور آخر میں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے جو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو اس قدر تنگ کر دیا کہ پہلی مرتبہ جو سلیمانی ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور تابوت سکینہ میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے طور پہ دی تھی، تو یہ ان کے پاس جب تک رہا اور یہ کامیاب اور کامرانی ان کو حاصل ہوتی رہی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تمام نبیوں اور پیغمبروں کے قتل کرنے میں ملوث ہیں اور یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ممانعت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے سلیمان ہیکل جو پہلی مرتبہ بخت نصر نے تباہ کر دیا اور دوسری مرتبہ اس کو ٹائٹس نے تباہ کر دیا، اور سلیمانی ہیکل کے اندر سے تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، جو کہ یہ آج تک مسلسل ڈھونڈتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے یا ان کو یہ مل چکا ہے۔ آج تقریباً 2000 سال کے بعد یہ جب 1948 میں انہوں نے ایک ناجائز ریاست اسرائیل کو بنایا تو پاکستان واحد ملک تھا، بلکہ تمام اسلامی ملک ایسے تھے کہ جنہوں نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک عرب سپرنگ بھی کیا جو کہ 1967 کو ہوا۔ اس میں انہوں نے بہت سارے جو ہمارے مسلمان وہاں پہ ممالک ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج دیکھیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں جس میں شام، عراق، ایران، شام، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس قدر انہوں نے تباہی مچائی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا رہنا اجیرن کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنی جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا اور ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں آخری جنگ ہونی ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے زمین پہ واپس آنا ہے اور دجال کا خاتمہ لطف کے مقام جو کہ اس وقت فلسطین میں موجود ہے وہاں پہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آج بات میں کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث تو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہمارے کئی علماء کرام جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار کی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ اس کے اوپر مکمل انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ لیکن بات آج یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے دیکھا کہ 27 رمضان کو ہمارے مسلمان فلسطینیوں پہ ظلم کیا گیا تو اس کے جواب میں حماس نے جو کہ ایک فلسطینی تنظیم ہے جس نے تقریباً 400 راکٹ جو ہیں وہ فلسطین پہ اسرائیل پہ داغ دیے اور کافی ان کا بھی نقصان ہوا۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج حماس ایک واحد تنظیم ہے جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن طیب اردگان نے بھی بیان تو دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کے اپنے قبلہ اول کو بچانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ سوائے کچھ ممالک جو ہے مذمتی بیان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آیا
کیوں ہم لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی مسجد اقصی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے، جہاں پہ یہ لوگ دجالی نظام قائم کرنے کے لیے وہ گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں، جس کی سزا اس قدر گھنونی اور بڑی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے کہ وہ آ کے دجال کا خاتمہ کریں، کیونکہ مسلمان اس وقت شاید اس قدر کمزور ہو چکے ہوں گے کہ مسلمان یہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ کیا آج ہمارا ملک پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے طالبان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے 20 سال تک جہاد لڑا ہے۔ اسی طرح ترک دیکھ لیں کہ ترکوں کی ذمہ داری ہے، عربوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے لوگوں کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ قبلہ اول کی بھی حفاظت کریں، لیکن تمام امت کی طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ بالکل خاموشی ہے۔ آپ کی یہ خاموشی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ جہاں پہ یہودیوں کو تو سزا جو ملنی ہے وہ ملنی ہے، لیکن آپ کی خاموشی بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی سزا نہ بن جائے۔ تو میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گی کہ آج اگر مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے اور وہاں پہ شیطانی نظام آ جاتا ہے تو اس کی لپیٹ میں تمام مسلم ممالک آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ پائے۔